السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ جو قطر کے لیے سفر کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے، کیا کیا ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپنی ایئر لائن سے پوچھیں۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ اس میں اس کا چانس ہوتا ہے کہ جو پروٹوکول ہے اس میں کوئی گورنمنٹ نے چینج کر دیا ہو، کوئی تبدیلی آ گئی ہو، اور اب قطر گورنمنٹ نے آج رات گئے ایک نیا اعلان کیا ہے، پروٹوکول میں ایک تبدیلی کی ہے قطر آنے والوں کے لیے، اور اس پر عمل ہوگا 25 اپریل سے۔ 25 اپریل سنڈے سے اس نئی کوارنٹین پالیسی پر اور قطر آنے والوں کے لیے جو نئے رولز بنائے گئے ہیں اس پر عمل ہوگا 25 اپریل سے۔ تو قطر کی ہیلتھ منسٹری نے اب یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ قطر آنے والے ہوں ان سب کے لیے کووڈ ٹیسٹ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، قطر کوئی کہیں سے بھی آ رہا ہو، کسی بھی ملک سے قطر آ رہا ہو، تو وہاں کی اس ملک کی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کی جانب سے اپرووڈ ہیلتھ سینٹر یا کسی میڈیکل سینٹر سے کووڈ ٹیسٹ کروا کے آنا پڑے گا، اور وہ جو ٹیسٹ ہے اس کا رزلٹ نیگیٹو ہونا چاہیے۔ تو یہ قطر آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی ملک سے۔ اب لوگ اپنے اپنے ملک کا نام لے کے پوچھیں گے کہ بھئی فلاں ملک سے آئیں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قطر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں کہیں سے بھی آئیں، اب ان کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرا کے آنا پڑے گا، اور وہ بھی کسی ایسے میڈیکل سینٹر یا ہاسپٹل سے جو گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہو۔ ٹھیک ہے، جس ملک سے وہ آ رہے ہیں وہاں پہ، اور 72 آورس یہاں پر پہنچنے سے 72 آورس پہلے میکسیمم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے قطر آنے کے وقت سے لے کر کے 3 دن پہلے تک۔ ایک تو یہ چیز ہے قطر آنے والوں کے لیے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو کووڈ سے ریکورڈ جو لوگ ہیں، مطلب جن کو کووڈ ہو چکا ہے اس سے وہ ریکور ہو گئے، اب وہ قطر آ رہے ہیں، تو ان کو کچھ شرطوں کے ساتھ کوارنٹین سے ان کو بھی ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کا کوارنٹین نہیں ہوگا۔ اب اس کی کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں، اور اسی طرح سے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی کہ جو باہر سے آ رہے ہیں، اگر وہ کووڈ ریکورڈ پیشنٹس ہیں تو ان کو ایک تو یہ کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر ان کا پہلی دفعہ جب وہ کووڈ پازیٹیو ان کی رپورٹ آئی ہوگی، اور ہر چیز کا ثبوت چاہیے، ہر چیز کی سرٹیفکیٹ چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے کہ ایسا ہوا تھا۔ تو 6 مہینے کے اندر اندر اگر وہ آ رہے ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور کوئی سمٹمز شو نہیں کر رہے ہیں، آنے سے پہلے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ان کا نیگیٹو ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو کوارنٹین سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو لوگ یہاں پر ہیں اور ان کے ساتھ اگر یہی مسئلہ ہے کوئی، جو لوگ کووڈ ریکورڈ پیشنٹس ہیں، تو ان کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اگر یہاں رہتے ہوئے، قطر میں رہتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ، کسی ایسے بندے کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے کہ جو انفیکٹڈ ہے یا سسپیکٹڈ ہے، یعنی کہ یا تو انفیکٹڈ کا واضح ہے، یا یہ کہ شک ہے کہ اس کو شاید کووڈ ہے، اگر وہ اس سے ملا ہے لیکن خود اس کو انفیکشن کی کوئی بھی سمٹمز نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس کو کوارنٹین نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ لیبارٹری کنفرمڈ رزلٹ چاہیے ہوگا ہر صورت میں، اور اس کی جو ہیلتھ آئسولیشن ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہو، جو آپ کو خود الگ سے رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں یہاں پر، اور اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی، میرے خیال 1-2 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو ہے قطر آنے کے لیے ہمارے ملکوں سے، سب کانٹیننٹ سے PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب نئی یہ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، کووڈ ٹیسٹ کروا کے آنا پڑے گا۔ اتوار سے اس پالیسی پہ عمل ہوگا، کہیں سے بھی آئیں کووڈ ٹیسٹ کروا کے آنا پڑے گا، اور اس ٹیسٹ کا جو نتیجہ ہے وہ بھی نیگیٹو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی کورونا وائرس ریکورڈ بندہ ہے اور اس کے بعد وہ کسی سے ملا ہے اور
14 दिन के अंदर अंदर उसमें कुछ सिम्टम्स आ गए हैं तो फिर उसको आइसोलेट होना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका दोबारा टेस्ट होगा और हो सकता है कि उसका पीसीआर टेस्ट किया जाए और देखा जाएगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। उसके बाद उसको जो फ़ायदा जो अभी जो बताया मैंने कि कोविड-19 रिकवर्ड पर्सन को क्वारंटीन से एग्जाम्प्ट किया जा रहा है तो उससे उसको फ़ायदा होगा इस पॉलिसी से, नई पॉलिसी से। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उसके पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो अगर आप कतर में हैं तो आपके हेल्थ सेंटर से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी और अगर बाहर कहीं से आ रहे हैं तो वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो मेडिकल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की रिपोर्ट होनी चाहिए। और कोविड के जब आप शिकार हुए हो या कोई भी, अल्लाह ना करे कोई हुआ हो, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है, पहली बार जब वो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। और उसकी वजह यह है कि जो लोग रिकवर हो जाते हैं तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इतनी बन जाती हैं कि फिर उन पे जो ख़तरा है उनके उनसे दूसरों को लगने का या ख़ुद उनको लगने का वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक आसानी की गई है कतर गवर्नमेंट की जानिब से और इसका जहन में रखें। और ख़ास तौर पर जो कोविड-19 का टेस्ट है वो जो लोग कतर आ रहे हैं आने से पहले ज़रूर करवा के आएँ, क्योंकि अब 25 अप्रैल से इस नई पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और मेरी बात हमेशा के लिए ये याद रखिएगा कि आप जिस मुल्क भी जा रहे हों, कतर आ रहे हों या दुनिया के किसी भी मुल्क जा रहे हों, वहाँ की पॉलिसी जान करके जाइएगा। प्रोटोकॉल क्या है कोरोना वायरस का, एक मुल्क का दूसरे से अलग अलग होता है, हर मुल्क की रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं, इसीलिए हमेशा अपनी एयरलाइन से कंफर्म किया कीजिए जिस मुल्क भी आप जा रहे हो कि वहाँ पर क्या क्या चाहिए और उसके हिसाब से ही आप अपना जो ट्रैवल है वो प्लान कीजिए। ठीक है, आप मुझसे पूछने से या किसी और के पूछने से या इधर उधर के बजाय आप अपनी एयरलाइन से पूछिए कि क्या क्या जाए, क्योंकि एयरलाइंस की भी पॉलिसी अलग अलग है, एक दूसरे से मुल्कों की भी पॉलिसी अलग है, तो ताकि कोई किसी तरह से परेशानी का शिकार ना हो। तो वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो पेज न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर, इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, दुआ में याद रखिएगा। उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।